دیوانہ ہوں بے احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا۔ تو وہ جو تصور تھا اسلام کا کہ یہ بندے ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ اللہ کے رزق دیے ہوئے کو کھاتے ہیں، ان پر لازم ہے یہ اللہ کی عبادت کریں، اس تصور کو خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا کر صوفیاء نے نیا دین دیا کہ نہیں، جو کچھ ہے حقیقت میں وہی ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا ہے، وہ نہیں ہے، اس کا ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا ہے، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ اس کا ہے۔ اللہ ان سب کا مالک ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے۔ شریعت کا علم تو پڑھا جاتا ہے، قرآن یاد کیا جاتا ہے، قرآن حفظ کیا جاتا ہے، احادیث حفظ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، مشائخ سے سرد لی جاتی ہے، لیکن علم لدنی پیر کی ایک توجہ ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کے سینے میں ہے جب چاہے وہ جس کے سینے میں چاہے ٹرانسفر کر دے۔ صحابہ گواہی دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے۔ وہ لوگ خاص طور پہ سنیں جو علم نہ ہونے کے باوجود اپنی رائے سے، عجیب پتہ تو نہیں یہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں کیسے، لیکن میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، میری رائے ہے یوں ہونا چاہیے، میری سمجھ کے مطابق یوں ہوگا۔ اگر آپ کو قرآن اور حدیث یاد ہے تو بیان کر دیں، اور اگر نہیں یاد تو شریعت محمدیہ میں کسی کی رائے نہیں۔ کہتا ہے مجھے سارا عالم، پروانہ شمع ہدایت کا، دیوانہ ہوں بے احمد ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دین قیامت کی دیواروں تک انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری دین ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کا لایا ہوا یہ دین آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں، اور یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہر دین پہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اسلام کے دشمن اس بات کو پہچان گئے
کہ ہم تلوار کے مقابلے سے، تلوار کے میدان میں اس دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسلام کو اندر سے گرانے اور ڈھانے کی سازشوں کا آغاز ہوا۔ اور یاد رکھیے، جتنا اسلام کا نقصان اسلام کے نام پر چلنے والی تحریکوں نے کیا ہے وہ کفار نہیں کر سکے۔ اس میں حکمت بھی ہے، ایک راز بھی ہے۔ دشمن جب دشمن کے روپ میں آئے تو آپ پہچان لیں گے، لیکن دشمن جب دوست کے روپ میں آئے گا پھر دھوکہ کھا جائیں گے۔ اسلام مخالف بن کر کوئی آئے، میں یورپ کے سفر پہ کئی ایسے مسلمانوں سے ملنا ہوا کہ جب وہ اپنے ملکوں سے اٹھ کر وہاں پر گئے تھے تو ایک بے دین زندگی گزار رہے تھے، دنیا دار کی زندگی گزار رہے تھے، اسلام کا انہیں کوئی شعور نہیں تھا۔ لیکن جب کفر کے سامنے پہنچے اور سامنے دشمنوں کو دیکھا، اسلام دشمنوں کو دیکھا، تو پھر اپنا دین یاد آیا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہوئے اسلام کو نہیں اپنایا، بلکہ کفار کے ساتھ وہاں پہنچ کر اور اس کفر کے نظام کو دیکھ کر پھر وہ اسلام کی طرف لوٹے، تو آپ کے سامنے دشمن ہو تو آپ بھی اپنا مقابلے کے لیے تیاری کرو گے، لیکن جب آپ کے سامنے دوست ہو اور حقیقت میں وہ دشمن ہو تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ کے ہاں کافر اتنا برا نہیں جتنا منافق برا ہے، کیوں کافر تو کھل کے اسلام دشمنی پہ آتا ہے، اسلام کے خلاف چلتا ہے، اللہ کی بغاوت پہ آتا ہے، اور منافق اندر سے یہ کافر ہوتا ہے، چولا اسلام کا پہن لیتا۔ تو بہت سی تحریکیں ایسی اٹھی جنہوں نے چولا اسلام کا پہنا لیکن اسلام کو اندر سے کھوکھلا کیا۔ ان تحریکوں میں ایک تحریک صوفیہ کی تحریک تھی، تصوف کا دین تھا، جو اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ گیا۔ نام اسلام کہہ لیا لیکن روح اسلام کے خلاف پورا دین ترتیب دیا گیا، ایسا دین بنایا گیا جو اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا تھا۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، توحید کا عقیدہ، یہ بنیاد ہے کہ تم سب مخلوق ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، تم سب کا کھلانے والا، پلانے والا، رازق، مالک، خالق اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہے تو معبود برحق بھی اللہ ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا سارا سسٹم اور کنٹرول ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا کھائیں تو اس کا گائیں، اس کا پیئیں تو اس کے لیے سجدہ ریز ہوں۔ صوفیاء نے اس پورے عقیدہ توحید پر وار کرتے ہوئے دین ہی نیا دیا، خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دیا۔ وحدت الوجود ان کے عقائد میں سے ایک گمراہ عقیدہ، جس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہر وجود حقیقت میں اللہ کا وجود ہے۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نظر آنے میں تو ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق وجود حقیقی کے ساتھ ہے، وہ حقیقی وجود ہی